ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا تو اس سے پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ تو وہ بولا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ بے اختیار ہو کر مسکرائے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا، آپ کیسے قلندر ہیں؟ آپ کے پاس نہ ہی ریچھ ہے اور نہ ہی ڈگڈگی، تو آپ تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا، پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا، اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا، ماحول ہی بدل گیا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ سپاہیوں کا ایک عظیم لشکر گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سپہ سالار ریچھ والے کو بولا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور دوبارہ وہ اسی درخت کے بیچ سے گزرا تو ماحول بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہوئی تھی۔ وہی گرمی، وہی گرد و غبار اور وہی سارا ماحول، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا، جناب، میری ملکہ، میری سلطنت، میرے شہزادے کہاں ہیں؟ تو لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سب تماشا تھا۔